بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ نے مفرد اور اس کی قسموں کے تعلق سے پڑھا۔ کل بتایا گیا تھا کہ مفرد کی 3 قسمیں ہیں: اسم، کلمہ اور ادات۔ آج کے سبق میں مرکب کی قسموں پر بحث ہوگی۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں: تام اور غیر تام۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں نحو و صرف میں، نحو میں۔ مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس پر سکوت صحیح ہو، جس پر خاموشی صحیح ہو۔ سکوت کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بات مکمل ہو جائے، یعنی جب بات کرنے والا متکلم اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو مخاطب اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے، اور خبر اور طلب اسی وقت معلوم ہوگی جب وہ محکوم علیہ اور محکوم بہ دونوں کو ذکر کر دے۔ تو گویا سکوت صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہو، اور متکلم کا خاموش ہونا صحیح اسی وقت ہوگا جب وہ محکوم علیہ اور محکوم بہ دونوں کو ذکر کر دے گا۔ ایسی صورت میں اب مخاطب کو کسی کا انتظار نہیں رہے گا، نہ تو محکوم علیہ کا انتظار رہے گا، نہ محکوم بہ کا انتظار رہے گا۔ جیسے کہیں زید عالم ہے، یہ مرکب تام ہے کیونکہ اس پر سکوت صحیح ہے۔ اس میں متکلم نے محکوم علیہ اور محکوم بہ دونوں کو ذکر کر دیا ہے۔ زید یہ محکوم علیہ ہے اور عالم یہ محکوم بہ ہے، تو دونوں کو ذکر کر دیا ہے۔ اگر یہ کہہ کر متکلم خاموش ہو جائے تو اب اس کی خاموشی صحیح ہوگی اور مخاطب کو محکوم علیہ یا محکوم بہ کا انتظار نہیں رہے گا۔ لیکن اگر میں کہوں زید کا غلام، تو یہ مرکب تام نہیں ہے کیونکہ اس پر سکوت صحیح نہیں، اس لیے کہ مخاطب کو محکوم بہ کا انتظار رہے گا کہ بیان کیا جائے کہ وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا عالم ہے یا جاہل ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح میں کہوں قائم، تو یہ بھی مرکب تام نہیں کیونکہ قائم کا مطلب ہے کھڑا۔ اس میں محکوم علیہ کا ذکر نہیں کہ کون کھڑا ہے، اس لیے مخاطب کو اس کا انتظار رہے گا کہ اسے ذکر کیا جائے کہ مثلا زید کھڑا ہے یا عمر کھڑا ہے یا بکر کھڑا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرکب تام وہ مرکب ہے جس پر سکوت صحیح ہو، یعنی اگر متکلم خاموش ہو جائے تو مخاطب کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے اور اسے محکوم علیہ یا محکوم بہ کا انتظار باقی نہ رہے۔ مصنف اسی کے تعلق سے فرماتے ہیں: لفظ مرکب بر 2 قسم است۔ لفظ مرکب کی 2 قسمیں ہیں: تام و غیر تام۔ تام اور غیر تام، جسے مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ تام آنست کی سکوت بروے صحیح باشد۔ مرکب تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح ہو، چون متکلم براجا سکوت کند، مخاطب را انتظار نباشد۔ جب متکلم اس پر خاموش ہو جائے، سکوت اختیار کرے، تو مخاطب کو کوئی انتظار نہ رہے۔ اب یہاں کوئی انتظار نہ رہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری بات کہہ لیتا ہے تب بھی انتظار رہتا ہے کہ آگے کچھ اور کہیں۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ جامعہ کا رزلٹ نکل گیا، تو اب آپ کو انتظار رہے گا کہ میں کچھ اور بتاؤں اس کے تعلق سے۔ تو یہاں انتظار سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں
چنا انتظار ہے کہ با محکوم علیہ باشد بے محکوم بھی و با محکوم بھی باشد بے محکوم علیہ، یعنی ایسا انتظار کہ جو محکوم علیہ کے ساتھ بغیر محکوم بھی کے ہوتا ہے اور محکوم بھی کے ساتھ بغیر محکوم علیہ کے ہوتا ہے، یعنی آپ محکوم علیہ ذکر کر دیں اور محکوم بھی ذکر نہ کریں تو مخاطب کو انتظار رہے گا کہ محکوم بھی کو ذکر کیا جائے۔ اسی طرح سے آپ محکوم بھی کو ذکر کر دیں، محکوم علیہ کو ذکر نہ کریں تو مخاطب کو یہ انتظار رہے گا کہ محکوم علیہ کو ذکر کیا جائے۔ ایسا انتظار نہیں رہنا چاہیے، یعنی محکوم علیہ یا محکوم بھی کا انتظار نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ایسا انتظار مخاطب کو نہیں رہتا ہے تو وہ مرکب تام ہے۔ اب مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء۔ خبر اور انشاء کی تفصیل آپ نحو کی کتابوں میں اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ بتایا جائے گا۔ مرکب تام اگر فی نفسہ محتمل صدق و کذب باشد آرا خبر و قضیہ خوانند۔ مرکب تام اگر فی نفسہ یعنی بذات خود صدق و کذب کا احتمال رکھے تو اسے خبر اور قضیہ کہتے ہیں۔ گویا خبر اور قضیہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو اگر کوئی مرکب تام ایسا ہے جو بذات خود صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے، اس کے سچے ہونے کا بھی احتمال ہے اور جھوٹے ہونے کا بھی احتمال ہے، تو اسے خبر اور قضیہ کہیں گے۔ فی نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس مرکب کی ذات کی طرف دیکھا جائے، خارج اور حقیقت کی طرف نظر نہ کی جائے کہ خارج اور حقیقت میں کیا ہے۔ جیسے زید کھڑا ہے، اگر ہم خارج اور حقیقت کی طرف نظر نہ کریں کہ خارج اور واقع میں زید کھڑا ہے یا نہیں، میں نے کہا زید کھڑا ہے، تو اگر آپ خارج اور حقیقت کی طرف نظر نہ کریں کہ خارج اور حقیقت میں زید کھڑا ہے یا نہیں، تو اس میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہے۔ اس کے سچے ہونے کا بھی احتمال ہے، جھوٹے ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ زید کی طرف جو کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے وہ سچی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ جھوٹی ہو۔ تو قضیہ کے تعلق سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خارج اور واقع کی طرف نہ دیکھا جائے کہ خارج اور واقع میں کیا ہے۔ اگر خارج اور واقع کی طرف آپ دیکھ لیں گے تب تو اس کا صدق یا کذب متعین ہو جائے گا، اس میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں رہے گا۔ اس کی طرف آپ نہیں دیکھیں گے، صرف یہ دیکھیں گے کہ ایک چیز کے لیے ایک چیز کو ثابت کیا گیا ہے یا ایک چیز سے ایک چیز کی نفی کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں صدق و کذب کا احتمال ہوگا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خبر ہے، قضیہ ہے، اس میں صدق و کذب کا احتمال ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ حقیقت اور خارج کی طرف نہ دیکھیں کہ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، صرف یہ دیکھیں کہ اس قضیے میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہے، تو اس میں بھی صدق و کذب کا احتمال ہو جائے گا۔ اسی کو مصنف کہتے ہیں اگر فی نفسہ محتمل صدق و کذب باشد آرا خبر و قضیہ خوانند۔ اگر مرکب تام بالذات صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے تو اسے خبر و قضیہ کہتے ہیں۔ وَإِن عمدہ است در باب تصدیقات، عمدہ کا معنی معتبر، اور تصدیقات کے باب میں یہی معتبر ہے، اس لیے کہ دیکھیں منطقی دو چیزوں سے بحث کرتے ہیں۔ منطق کا موضوع دو چیزیں ہیں، معرف اور حجت۔ تو جو حجت ہے وہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، اس میں دو قضیے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ منطقی یہ معرف اور حجت سے بحث کرتے ہیں، اور معرف یہ مرکب غیر ناقص سے مرکب ہوتا ہے، اور حجت یہ مرکب
تام کی ایک خاص قسم یعنی خبر اور قضیہ سے مرکب ہوتا ہے، لہذا یہ خبر اور قضیہ منطقیوں کے یہاں معتبر ہے، وہ اسی سے بحث کرتے ہیں اور انشاء سے بحث نہیں کرتے، کیونکہ معرف یا حجت میں سے کوئی بھی انشاء سے مرکب نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، ابھی صرف اتنا ہی سمجھیں۔ وہ اگر محتمل نہ باشد آرا انشاء خوانند، یعنی اگر مرکب تام محتمل صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ صدق و کذب کا احتمال ہے تو خبر، اور صدق و کذب کا احتمال نہیں ہے تو اس کو انشاء کہیں گے۔ اب انشاء میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بالذات طلب پہ دلالت کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بالذات طلب پہ دلالت نہیں کرتی ہیں۔ بالذات اسی کو مصنف کہتے ہیں خواہ دلالت کند بالذات بر طلب، خواہ بالذات طلب پر دلالت کرے، چو امر و نہیں و استفہام، جیسے امر، نہیں اور استفہام۔ یہ انشاء کی وہ قسمیں ہیں جو بالذات ڈائریکٹ طلب پر دلالت کرتی ہیں، ان سے کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے۔ امر کے ذریعے بھی کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے، نہیں کے ذریعے بھی کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے، استفہام کے ذریعے بھی کسی چیز کو پوچھا اور طلب کیا جاتا ہے۔ تو ہم نہیں، استفہام یہ انشاء ہیں، ان میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہے۔ مثلا میں کہوں جاؤ کتاب لے آؤ، تو یہ امر ہو گیا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت سچی بات آپ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہیں آپ کی بہت جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، اس میں صدق و کذب کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے میں کہوں کہ بدمعاشی نہ کرو، تو یہ نہیں کی مثال ہے۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ ارے بہت سچی بات آپ نے کہہ دی، کہ ارے آپ تو بہت جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں صدق و کذب کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے استفہام کی مثال لے لیں، میں کہوں کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو تم کہو آپ بہت سچی بات کہہ رہے ہیں، یا آپ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس کا موقع ہی نہیں۔ تو یہ جو انشاء ہے اس میں صدق و کذب کا احتمال ہی نہیں ہوتا، اس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا۔ خواہ دلالت نہ کند بر طلب، اور خواہ وہ طلب پر بذات خود دلالت نہ کرے ڈائریکٹ، جیسے چوں تمنی و ترجی و تعجب و ندا و مانندے جیسے تمنی ہے، ترجی ہے، تعجب ہے، ندا ہے، اور اس جیسی دوسری قسمیں۔ تمنی جس کے ذریعے کسی چیز کی آرزو اور تمنا کی جائے، جیسے کاش میں عالم ہوتا، تو اب یہاں نہیں کہہ سکتے کہ بہت جھوٹ آپ بول رہے ہیں یا بہت سچ بول رہے ہیں۔ اسی طرح سے ترجی، تعجب اور ندا وغیرہ کی مثالیں آپ جانتے ہیں۔ وہی قسم یعنی انشاء معتبر است در محاورات، اور یہ قسم یعنی انشاء محاورات میں معتبر ہے۔ محاورات کا مطلب آپسی بات چیت، ہم لوگ آپس میں جو بات چیت ایک دوسرے سے کرتے ہیں اس میں تو اس کا اعتبار ہے، اس میں تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن منطق میں یہ معتبر نہیں۔ منطق میں صرف خبر اور قضیہ معتبر ہے، اس لیے کہ حجت اسی خبر اور قضیہ سے مرکب ہوتا ہے، اور منطقی معرف اور حجت سے بحث کرتے ہیں۔ اب بقیہ مرکب غیر تام کی بحث انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگی، آج اتنا ہی رہنے دیں۔ ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں۔ لفظ مرکب بر دو قسمت، لفظ مرکب کی دو قسمیں ہیں، تام اور غیر تام۔ تام آنست کی سکوت بروے صحیح باشد، تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح ہو، چو متکلم برآنجا سکوت کند مخاطب را انتظار نباشد، جب متکلم اس پر سکوت کرے تو مخاطب کو کوئی انتظار باقی نہ رہے۔ اے آچنا انتظارے کہ با محکوم علیہ باشد بے محکوم بھی، و با محکوم بھی باشد بے محکوم علیہ، یعنی ایسا انتظار جو محکوم علیہ کے ساتھ بغیر محکوم بھی کے، یا محکوم بھی کے ساتھ بغیر محکوم علیہ کے ہوتا ہے۔
مرکب تام اگر فی نفسه محتمل صدق و کذب باشد آرا خبر و قضیہ خوانند. مرکب تام اگر بالذات صدق و کذب کا احتمال رکھے تو اس کو خبر و قضیہ کہتے ہیں. وَإِن عمدہ است در باب تصدیقات اور خبر و قضیہ باب تصدیقات میں معتبر ہے. و اگر محتمل نہ باشد آرا انشاء خوانند اور اگر احتمال نہ رکھے یعنی صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے تو اسے انشاء کہتے ہیں. خواہ دلالت کند بالذات بر طلب خواہ بالذات طلب پر دلالت کرے چوں امر نہیں و استفہام جیسے امر نہیں اور استفہام. خواہ دلالت نہ کند بر طلب خواہ بالذات طلب پر دلالت نہ کرے چوں تمنی و ترجی و تعجب و ندا ایسے تمنی اور ترجی اور تعجب اور ندا. و مانندے اور اس کی جیسی دوسری قسمیں جیسے عرض ہے عقود ہے. وہی قسم یعنی انشاء معتبر در محاورات اور یہ قسم یعنی انشاء محاورات یعنی آپسی بات چیت میں معتبر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وغیر تامانست کی بروے سکوت صحیح نہ باشد وہی منقسم می شود بترکیب تقییدی کی دروے جزو دوم قید اول باشد. خواہ باضافت چوں غلام زید خواہ بوصف چوں حیوان ناطق. وہیں عمدہ است در باب تصورات و ترکیب غیر تقییدی چوں فی الدار و خمسۃ عشر